تخت غازی آباد کو شکست کیسے ہوئی؟ آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں ضلع باغ کا حلقہ LA-14 غربی باغ ایک ایسے سیاسی اپسٹ کا مرکز بنا جس نے کئی دہائیوں سے قائم ایک سیاسی روایت کو توڑ دیا۔ یہاں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان کو ایک نسبتاً نئے انتخابی امیدوار سردار ساجد اقبال عباسی نے بھاری اکثریت سے شکست دی۔ نتائج پر نظر ڈالیں تو مقابلے کی شدت اور شکست کا فرق دونوں حیران کن ہیں۔ ساجد اقبال عباسی نے 40,522 ووٹ حاصل کیے جبکہ سردار عتیق احمد خان کے حصے میں 19,637 ووٹ آئے، یعنی ساجد اقبال عباسی نے اپنے حریف کو 20,885 ووٹوں کے بڑے فرق سے شکست دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر تخت غازی آباد کو شکست کیسے ہوئی؟ وہ سیاسی خاندان جس کا غربی باغ کی سیاست میں کئی دہائیوں سے اثر و رسوخ رہا، اس بار انتخابی میدان میں اتنی بڑی شکست سے دوچار کیوں ہوا؟ اس شکست کو سمجھنے کے لیے ہمیں انتخابی نتائج سے آگے جانا ہوگا۔ 2026 کے انتخابات سے پہلے آزاد کشمیر کی سیاست میں سب سے نمایاں موضوع جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک اور اس کے مطالبات تھے۔ بجلی کے بل، آٹے کی قیمت، ٹیکسز اور دیگر عوامی مسائل نے خطے میں ایک مضبوط عوامی بیانیے کو جنم دیا تھا۔ اسی دوران سردار عتیق احمد خان نے ایکشن کمیٹی کے معاملے پر نسبتاً سخت موقف اختیار کیا۔ ان کے بیانات اور تحریک کے بارے میں ان کا سیاسی موقف انتخابی مہم کا بھی اہم حصہ بن گیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ عوام میں مقبول تھا، اس کے خلاف سخت موقف نے سردار عتیق احمد خان کے مخالفین کو ایک سیاسی موقع فراہم کیا اور ساجد اقبال عباسی نے اسی موقع کو انتخابی مہم میں بھرپور انداز میں استعمال کیا۔ غربی باغ کے انتخابی معرکے میں ایک اہم سوال تھا: عوام کے درمیان کون زیادہ موجود تھا؟ ساجد اقبال عباسی کے انتخابی مہم میں مقامی رابطے اور حلقے میں کیے گئے کاموں کو خاص اہمیت دی گئی۔ مہم کے دوران یہ دعوے سامنے آتے رہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں غربی باغ میں سڑکوں، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کے لیے مالی وسائل فراہم کیے۔ یہ تاثر کہ امیدوار صرف انتخابات کے وقت نہیں بلکہ عام حالات میں بھی لوگوں کے درمیان موجود رہا، انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتا دکھائی دیا۔ لیکن شاید سب سے اہم سیاسی عنصر اتحاد تھا۔ ساجد اقبال عباسی کو سابق امیدوار اسمبلی میجر لطیف خلیق کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی حمایت بھی حاصل رہی، یعنی مقابلہ صرف دو امیدواروں کے درمیان نہیں تھا۔ ایک طرف سردار عتیق احمد خان کی اپنی سیاسی طاقت اور مسلم کانفرنس کا ووٹ بینک تھا، تو دوسری جانب مختلف سیاسی قوتوں اور شخصیات کی حمایت ساجد اقبال کے گرد جمع ہوتی گئی۔ یہی اتحاد انتخابی میدان میں ایک بڑے ووٹ بینک میں تبدیل ہوا اور نتیجہ 20,000 سے زیادہ ووٹوں کا فرق۔ لیکن یہ صرف ایک نشست کی شکست نہیں۔ سردار عتیق احمد خان کی شکست کا اثر صرف غربی باغ تک محدود نہیں، یہ مسلم کانفرنس کے لیے بھی ایک تاریخی دھچکا ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں طویل تاریخ رکھنے والی مسلم کانفرنس اس انتخاب کے بعد قانون ساز اسمبلی سے مکمل طور پر باہر ہو گئی ہے، یعنی غربی باغ میں ہونے والی یہ شکست صرف ایک امیدوار کی شکست نہیں تھی، یہ ایک ایسی جماعت کے لیے بھی بڑا سیاسی دھچکا تھا جس نے طویل عرصے تک آزاد کشمیر کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کیا۔ دوسری جانب ساجد اقبال عباسی کی کامیابی کے بعد ان کی سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی سیاسی قربتیں بڑھانے کے بعد باقاعدہ اتحاد کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں کہ انہیں حکومت میں اہم ذمہ داری یا وزارت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے: کیا ساجد اقبال عباسی کی کامیابی صرف ایک انتخابی اپسٹ ہے، یا پھر غربی باغ کے ووٹرز نے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے؟ اور کیا تخت غازی آباد کی یہ شکست محض ایک نشست کا نتیجہ ہے، یا یہ اس سیاسی طرز عمل کے خاتمے کی علامت ہے جس پر کئی دہائیوں سے مقامی سیاست کھڑی تھی؟ غربی باغ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے اثرات صرف ایک حلقے تک رہتے ہیں یا آزاد کشمیر کی سیاست کا اگلا باب اس فیصلے سے لکھا جاتا ہے۔